صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين ويا جد الحسن والحسين. نہایت ہی معزز و مکرم اور محترم پیارے مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور قابل صد تکریم سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناچیز نے آپ کے سامنے سورۃ الدخان کی پہلی 2 آیات طیبات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس کے تحت میرا آج کا موضوع ہے شب برات کی فضیلت اور عظمت از قرآن و حدیث۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورۃ الدخان میں حامیم، حامیم حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے، اور اس کے اصلی معنی اور مطالب اور معارف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں، مگر اس کا معنی جو محدثین اور مفسرین کرام نے کیا وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے حامیم کہہ کر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلفوں کا گھنگریالہ پن بیان کیا۔ حامیم، اے گھنگریالی زلفوں والے محبوب تیری زلفوں کی قسم، اے کنڈلوں والے محبوب تیرے کنڈل کی قسم، یہ فرمایا ہے۔ حامیم والکتاب المبین، اور قسم ہے روشن کتاب کی، روشن ہے، قسم ہے روشن کتاب کی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ یہ روشن کتاب جس رات میں ہم نے اتاری اس رات کی قسم۔ اور قرآن مقدس کا نزول اور اس کتاب کا اترنا جو ہے وہ شب برات میں بھی ہوا۔ قرآن مقدس کے نزول کے 3 مواقع ہیں۔ پہلا لوح محفوظ پر اتری، دوسرا موقع آسمان دنیا پر اتری، اور پھر تیسرا موقع آہستہ آہستہ قرآن مقدس 23 سال کے عرصے میں 30 پاروں کی صورت میں تھوڑا تھوڑا کر کے آقا علیہ السلام پر نازل ہوتا رہا اور اترتا رہا۔ جو قرآن مقدس سدرۃ المنتہا پر اللہ تعالیٰ نے، عرش سے سدرہ پر اللہ تعالیٰ نے اتارا تو وہ رات لیلۃ القدر تھی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے نازل کیا لیلۃ القدر میں۔ کسے؟ قرآن پاک۔ دوسرا ذکر جو ہے آسمان دنیا پر اترنا۔ آسمان دنیا وہ آسمان جو دنیا کے قریب ہے، اور وہ پہلا آسمان ہے، اس کا ذکر سورۃ الدخان میں ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا مبارک رات میں۔ وہ جو اترا تھا عرش سے سدرہ پر یا لوح محفوظ پر، وہ بھی رات کو اترا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے نازل کیا قدر کی رات میں۔ لیلۃ القدر، قدر کی رات میں۔
اسی طرح یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا ہے برکت والی رات میں، لیلۃ مبارکہ، وہاں ہے لیلۃ القدر۔ پتہ چلا نزول قرآن رات کو ہوا، تو رات کو نازل ہونے میں بھی بڑے معانی ہیں، بڑے معارف ہیں، بڑے راز ہیں اور بڑی برکتیں ہیں۔ لہذا جب اللہ تعالیٰ نے پہلی بار اتارا اور جس رات میں اتارا وہ رات لیلۃ القدر بن گئی، 1000 مہینوں کے برابر عظمت والی رات۔ اور جب دوسری بار قرآن مقدس اترا تو وہ رات برکت والی بن گئی، قسمتیں بانٹے جانے کی رات، مقدر بدلے جانے کی رات، دعاؤں کی قبولیت کی رات اور بخشش ملنے کی رات، رزق ملنے کی رات، اچھے فیصلے ہونے کی رات، دکھوں سے مداوے کی رات اور آپس میں محبتوں کی رات، اللہ کی عرفان کی رات، اللہ کی پہچان کی رات اور مصطفیٰ علیہ السلام کی محبوب رات، آقا علیہ السلام کی محبوب رات ہے یہ شب برات۔ اس لیے اس رات کو بڑی برکت والی رات کہا گیا، جسے شب برات کہتے ہیں۔ شب کا معنی رات، برات نجات والی رات، چھٹکارے والی رات، یعنی عذاب سے چھٹکارے والی رات، جہنم سے دوری والی رات اور تنگ دستیوں سے چھٹکارے والی رات، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے چھٹکارے والی رات۔ اور پھر جب عذاب سے چھٹکارا ملا تو کیا ملا اس کے بدلے؟ جنت۔ رزق یعنی بھوک سے، تنگ دستی سے چھٹکارا ملا تو اس کا بدلہ کیا ہے؟ رزق کی فراوانی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ جو میں باتیں بیان کر رہا ہوں نا، یہ احادیث مبارکہ کے ترجمے، لہٰذا میں آگے جا کے انشاءاللہ بیان کروں گا۔ تو یہ وہ رات ہے کہ جو انسان کو برکتیں دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور یہ وہ رات ہے جس میں نزول قرآن ہوا ہے، برات والی رات۔ اچھا، یہ جو برات والی رات ہے، پھر ہمیں چاہیے نا کہ اس رات میں ہم برات حاصل کریں۔ برات کا معنی چھٹکارا، کیا ہے؟ چھٹکارا۔ ایک ہوتا بارات، بارات کا یہ جو اردو کا لفظ ہے بارات، تو یہ جو بارات ہے نا اس کا معنی ہوتا ہے خوشی کا دن، تو یہ شب بارات بھی کہا جا سکتا ہے اس کو، مگر عربی لغت میں یہ شب برات ہے۔ شب لفظ ہے اردو کا اور فارسی کا، اور برات ہے عربی کا، تو اس لیے یہ دونوں لفظ اردو کے نہیں ہیں۔ اگر ہم اس کا اردو ترجمہ کریں گے تو شب بارات ہوگا کہ خوشی والی رات، اور اگر ہم عربی میں اس کا ترجمہ کریں جیسے کہ حدیثوں میں ہے تو عربی اور اردو مکس ہوگی کہ لیلۃ البراءہ، یعنی برات چھٹکارے کی رات، اور اگر ہم اس کا اردو میں ترجمہ کریں آسانی کے لیے تو شب برات، ہم اسے شب برات بھی کہہ سکتے ہیں، یہ غلط نہیں ہوتا۔ اگر ہم عام بولنے میں شب برات کہہ دیں، آج شب برات ہے، تو کوئی حرج والی بات نہیں، اس کا مطلب یہی ہے۔ تو اس رات کو آقا علیہ السلام، یہ رات آقا علیہ السلام کو بڑی محبوب رات ہے، بڑی پیاری رات ہے یہ آقا علیہ السلام کو، اور اس رات کے خاص اعمال ہیں اسلام کے اندر۔ اس رات کو، نہ صرف اس رات کو، بلکہ ہر وہ رات، ہر وہ دن، ہر وہ جگہ اور ہر وہ ہستی جو مسلمانوں کو جمع کرنے کا سبب ہے، یہ بڑی خاص بات بتا رہا ہوں۔ ہر وہ رات، ہر وہ دن، ہر وہ جگہ، ہر وہ ہستی، ہر وہ وقت جو مسلمانوں کے اجتماع کا سبب ہے، جو مسلمانوں کی طاقت کا سبب ہے، جو مسلمانوں کی عظمت کا سبب ہے، جو دین کی سربلندی کا سبب ہے، جو اسلام کی تقویت کا سبب ہے۔ اسلام کے اندر سے کفار نے منافقین کو چن کر ان کی زبانوں اور قلموں سے ہر اس دن ہستی، رات اور وقت کو متنازع کر دیا، متنازع کر دیا، اختلاف پیدا کر دیا وغیرہ وغیرہ۔ لہذا اس اختلاف میں پڑے بغیر، اس اختلاف کے جھنجھٹوں میں جائے بغیر، میں آپ کے سامنے قرآن و حدیث کے وہ دلائل پیش کروں گا کہ جن دلائل کے روشنی میں ہم پر یہ واضح ہو جائے گا کہ آج کی رات اتنی برکت والی اور قیمتی رات انشاءاللہ۔
اس رات میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خاص عمل ہے کہ آقا علیہ السلام شب برات میں، اور شب برات کون سی رات ہے؟ شعبان المعظم کی 14 اور 15 چاند کی درمیانی رات، اسے شب برات کہتے ہیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم 14 شعبان اور 14 اور 15 شعبان کی درمیانی رات کو یعنی شب برات کو آقا علیہ السلام اپنی حیات مبارکہ میں ایک مرتبہ جنت البقیع میں تشریف لے گئے۔ ایک مرتبہ، ہر سال ثابت نہیں، ایک بار۔ اس کی کوئی دلیل آئیں میں آپ کو دلیل پیش کرتا ہوں۔ سنن جامع ترمذی، حدیث کا نام ہے کتاب کا، باب ہے کتاب الصوم، باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، کہ چاند شعبان کی 14ویں اور 15ویں درمیانی جو رات ہے، اس رات میں آقا علیہ السلام کا آدھی رات کو عمل کرنا، یہ باب کا نام ہے۔ کیا عمل تھا وہ بھی بتاتا ہوں۔ اسی طرح یہ حدیث سنن ابن ماجہ، حدیث کی دوسری سیاستہ کی کتاب ہے، اس کے اندر جو فصل ہے وہ ہے اقامت الصلاۃ والسنہ، اور اس کے اندر باب ہے ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان۔ اسی طرح یہ حدیث مسند امام احمد بن حنبل، حدیث کی کتاب ہے، امام احمد نے لکھی، اس کے اندر موجود ہے، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 238۔ اس طرح ایک اور حدیث کی کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ، اس کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 108 پر یہ حدیث موجود ہے۔ آگے بہت ساری احادیث میں صرف نام بتا کے آگے چلتا ہوں، چونکہ میں پوری تحقیق کر کے لایا ہوں تاکہ کوئی اختلاف باقی نہ رہے، کوئی ابہام باقی نہ رہے، اور کسی طرح کا کوئی اعتراض جو ہے وہ باقی نہ رہے، سارے اعتراضات چھٹ جائیں۔ تو اس لیے اگلی حدیث کی کتاب ہے مسند اسحاق بن راہویہ، حدیث نمبر 850۔ ایک اور اگلی حدیث کی کتاب ہے مسند عبد ابن حمید، اس کتاب ایک ہی جلد ہے، صفحہ نمبر 437۔ اس طرح اخبار مکہ یہ کتاب ہے، اور اس کے اندر بھی باقاعدہ یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح الابانۃ الکبریٰ، حدیث نمبر 176۔ اسی طرح کتاب النزول، حدیث نمبر 73-74۔ اس طرح شرح السنہ امام بغوی کی ہے، جلد 2 صفحہ نمبر 512۔ اس طرح حدیث کی کتاب امام بہقی کی شعب الایمان، جلد 3 صفحہ نمبر 380۔ اسی طرح فضائل الاوقات امام بہقی کی ہے، حدیث نمبر 28۔ اسی طرح غنیۃ الطالبین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اس کا صفحہ نمبر 346۔ یہ تمام حدیث کی وہ کتب ہیں جو پوری امت کے ہاں بالکل اوتھینٹک ہیں، مستند ہیں۔ وقت ضائع کیے بغیر میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ اب میں آپ کو حدیث کے الفاظ سناتا ہوں۔ حدیث ہے حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ، میں نے آقا علیہ السلام کو ایک رات اپنے حجرہ مبارکہ میں اپنے بستر پر موجود نہیں پایا۔ فَإِذَا ہوا بالبقیع، پھر میں گھر سے باہر نکلی، اپنے روم سے باہر نکلی، ڈھیر سارے کمرے تھے ازواج مطہرات کے، تو میں جب باہر نکلی تو آقا علیہ السلام کی خوشبو بتاتی تھی کہ وہ کدھر گئے، راستے کی خوشبو بتا رہی تھی کہ آقا کدھر گئے ہیں۔ تو میں اسی راستے پر چلتے چلتے جنت البقیع میں پہنچ گئی، ادھر ادھر نہیں گئی، جنت البقیع میں پہنچی۔ جنت البقیع دور بھی نہیں تھا حجرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، اس کے باوجود آدھی رات ہے اور حضرت عائشہ کی عمر کم ہے، اس کے باوجود آپ جو ہے وہ چلتی چلتی جنت البقیع میں سیدھی چلی گئی۔ کیا دیکھتی ہیں؟ رافع یدیہ الی السماء، آقا صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف ہاتھ بلند کر کے دعا مانگ رہے ہیں، آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ہاتھ بلند کر کے دعا کر رہے ہیں۔ کبھی نیچے نظر پڑتی ہے، کبھی اوپر نظر پڑتی ہے، ہاتھ اتنے بلند ہیں کہ آقا علیہ السلام کی مبارک بغلوں کی سفیدی، آقا علیہ السلام کے مبارک جو جسم اقدس تھا نا،
اس کے اندر سے نور چھنتا تھا، دن میں بھی اور راتوں میں بھی۔ سبحان اللہ۔ یہ میرے اور آپ والا معاملہ نہیں ہے، ہمارے سلسلے الگ ہیں، ہم عام بشر ہیں، وہ امام البشر، وہ امام الانبیاء ہیں۔ تو آقا علیہ السلام اگر رات کے اندھیرے میں مسکراتے ہیں، تبسم فرماتے ہیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا چراغ نہیں جل رہا، رات کے اندھیرے میں سوئی ڈھونڈ لیتی ہیں۔ یہ رات کے تبسم کا عالم ہے، اور دن کے تبسم کا عالم یہ ہے کہ آقا علیہ السلام جب ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ پہنچتے ہیں اور بنی نجار کی بچیاں اور گھروں کی عورتیں چھتوں پر چڑھ کر آقا علیہ السلام کا استقبال کیے ہوئے ہیں اور کر رہی ہیں، تو آقا علیہ السلام جب تبسم فرماتے ہیں، انہیں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ اہل مدینہ کو میرے ساتھ کتنا پیار ہے، تو اس تبسم کا جو نور ہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ اس نور کے ساتھ مدینہ طیبہ کی گلیوں پر اس کی کرنیں پڑتی ہوئی دن کے اجالوں میں ہم نے دیکھی ہیں۔ اس لیے آقا علیہ السلام جب دعا فرما رہے ہیں تو نور چھن رہا ہے آپ کی مبارک بغلوں سے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ، حدیث طویل ہے مگر میں مختصر کرتے ہوئے سناتا ہوں۔ حضرت عائشہ پوچھتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رات کی اس پہر روٹین سے ہٹ کر یہاں پر؟ تو آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اکنت تخافین ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، اے عائشہ کیا آپ نے یہ سمجھا کہ میں نے آپ کے حق میں جو ہے وہ کوئی حق میں کمی کر دی ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ قالت ظننت انک اتیت بعد نسائک، آپ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے یہ گمان کیا کہ آپ میرے پاس تو تشریف فرما تھے مگر آپ کسی اور زوجہ محترمہ کے پاس بھی تشریف لے گئے ہیں، تو وہ بیماری بھی ہو سکتی ہے، وہ انہیں کمپنی دینا بھی ہو سکتا ہے، ان کی پریشانی شیئر کرنا بھی ہو سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو سوچ مبارکہ ہے وہ نبی کی بیوی والی سوچ ہے، عام عورتوں والی سوچ نہیں۔ اس لیے بہت سارے لوگ یہ حدیث بیان کرتے ہوئے کمپیریزن کرتے ہوئے بہت عجیب معاملہ کر دیتے ہیں، ترجمے کو گڈ مڈ کر دیتے ہیں اور عظمت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو عام عورتوں کی سوچ کے مطابق ملا دیتے ہیں۔ یہ بھی غلط ہے، یہ غلط ہے۔ جو آج کے زمانے میں جو کسی اللہ کے ولی، کسی عالم دین یا کسی بہادر یا آرمی کے کسی ادارے کے اندر جس نے ٹریننگ حاصل کی ہو، اس کی سوچ عام عورت سے نہیں ملتی، عام عورتوں سے اس کی سوچ مختلف ہوتی ہے۔ اگر کوئی عام لڑکی مدرسے میں دن گزار لے چند سال گزار لے، اس کی سوچ اور عام عورتوں یا لڑکیوں کی سوچ بالکل الگ تھلگ ہوتی ہے، اس کی سوچ دین والی ہے، تحقیق والی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو جو نبی علیہ السلام کے حجرے میں ان کی بیوی بن کر زندگی گزار رہے ہیں، ان کی سوچ عام عورتوں جیسی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جن کو اللہ نے آقا علیہ السلام کے نکاح میں دیا، وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سوچ عام عورت کی سوچ جیسی کیسے ہو سکتی ہے؟ عظمت عائشہ پر میں قربان جاؤں، مگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ الفاظ کہے تو ان کے اندر بہت ساری حکمتیں ہیں اور پازیٹیو پوائنٹس ہیں، نیگیٹو نہیں۔ بہت سارے اسکالرز یا بہت سارے لوگ اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے نیگیٹو پوائنٹس نکالتے ہیں، عورت کی کمزوریاں بیان کرتے ہیں، جبکہ ایسی بات نہ تھی۔ آگے چلتا ہوں تو آقا علیہ السلام سے فرمایا ان اللہ ینزل لیلۃ النصف من شعبان، الفاظ پہ غور کرنا، ان اللہ ینزل لیلۃ النصف من شعبان الى السماء الدنیا فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم کلب۔ حدیث مکمل ہوئی، ترجمہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام سے فرمایا بے شک اللہ رب العالمین شعبان المعظم کی یہ جو 15ویں رات ہے، اس رات کے آدھے حصے میں لیلۃ النصف آدھی رات کو اللہ تعالیٰ اپنے کرم اور فضل اور نور کا آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ کہاں پر نزول فرماتا ہے؟ آسمان دنیا پر۔ وہ جو میں پہلے بیان کر چکا کہ پہلے آسمان پر، آسمان دنیا پر اللہ نے اسی رات کو قرآن نازل کیا، سورۃ الدخان کی آیت نمبر 3 بیان کر چکا۔ تو اسی طرح آقا علیہ السلام حدیث میں فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور رحمت اور نور اور اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر شعبان المعظم کی 15ویں رات کی آدھی رات میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور نزول فرما کر فیغفر،
بس اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیتا ہے. اکثر من عدد شعر غنم کلب، بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ تعداد میں اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کی بخشش فرما دیتا ہے. یہ حدیث بیان ہو گئی. اب اس حدیث کی مزید تشریح کرتا ہوں جو کہ ضروری ہے. اس حدیث پاک میں اللہ رب العالمین کے محبوب علیہ السلام نے 15ویں رات کو، شعبان المعظم کی 15ویں رات کو آپ تشریف لے گئے جنت البقیع میں. پتہ چلا رات کو بھی قبرستان جایا جا سکتا ہے. رات کو قبرستان صرف جادوگر نہیں جاتے. ہاں، جادوگر الٹے اعمال کے لیے، عملیات کے لیے راتوں کو قبرستانوں میں جاتے ہیں، جو کہ ظلم ہے، گناہ ہے، حرام ہے. اور اگر کوئی بندہ خود جادوگر ہو تو یہ کفر ہے. اور اگر جادوگر کسی مسلمان سے یہ عمل کروا رہا ہو، مسلمان مرد ہے یا عورت ہے، تو یہ کفر نہیں مگر شدید گناہ کبیرہ ہے. تو اسی طرح یہ پتہ چلا کہ آقا علیہ السلام کا رات کو قبرستان میں جانا بھی ثابت ہے حدیث سے. پھر یہ پتہ چلا کہ اللہ والے راتوں کو بھی قبرستانوں میں جا کر دعا کیا کرتے ہیں، ہمیں بھی جانا چاہیے. اور پھر یہ پتہ چلا کہ آقا علیہ السلام صرف ایک بار شعبان المعظم کی 15ویں رات کو جنت البقیع میں تشریف لے گئے. تو اعتراض کرنے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام تو ایک بار گئے تھے، تم ہر سال چل پڑتے ہو. یہ بات کرتے ہیں، پر یہ بات کر کے بلا وجہ آپ کا عقیدہ مشکوک کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. آقا علیہ السلام تو ایک بار گئے تھے، بس ہمیں بھی ایک بار جانا چاہیے، ہر سال تو نہیں جانا چاہیے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کا عمل صرف ثابت ہونا ضروری ہے کہ آقا علیہ السلام نے وہ عمل کیا ہے. جب آقا علیہ السلام نے وہ عمل کیا ہے تو تعلیم امت کے لیے کیا ہے. نبی علیہ السلام کا ہر سال جانا یہ ضروری نہیں ہے، بس آپ کا جانا ثابت ہونا چاہیے. اچھا، اس پر اگلی دلیل یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حج بھی صرف ایک بار کیا ہے زندگی مبارکہ میں. آپ ہر سال کیوں بھاگ چلتے ہیں؟ آپ کے پاس جن لوگوں کے پاس پیسے ہیں وہ 2 5 7 8 10 15 20 حج کیوں کر لیتے ہیں. میں اپنے ایک ایسے حاجی صاحب کو بھی جانتا ہوں جن کی ماشاءاللہ 29 حج ہیں. 29 حج، سبحان اللہ. اور بڑی عظیم ہستی ماشاءاللہ، تہجد گزار اور بڑے نیک، حج کا بھی مان رکھا ہوا انہوں نے. اللہ ان کو سلامت رکھے. آپ سب کے لیے بھی وہ دعائیں کرتے ہیں. تو ہر سال حج ہم کیوں کرتے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے تو ایک بار ہی کیا تھا، بس ہمیں بھی ایک بار کرنا چاہیے. تو نتیجہ کیا نکلا کہ یہ بات ہی غلط ہے. ہم جو ہر سال حج کرتے ہیں یہ بالکل اسلام میں ٹھیک ہے. اسی طرح اگر آقا علیہ السلام نے ایک بار حج فرمایا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ زندگی میں صرف ایک بار حج کرنا چاہیے. جس طرح آقا علیہ السلام کا ایک بار حج ثابت ہے، یوں ہی امت پر ایک بار زندگی میں حج کرنا فرض ہے جس پر حج فرض ہو جائے. اور اسی طرح امتیوں کا قبرستان ایک بار جانا ضروری ہے 15ویں شعبان کو، جو کہ آقا علیہ السلام گئے تھے. جس طرح ہر سال حج کرنا جائز ہے، یوں ہی ہر سال قبرستان بھی جائز ہے، قبرستان جانا بھی جائز ہے. مگر اس کو فرض اور واجب ٹھہرا لینا جائز نہیں کہ نہیں جائیں گے تو گناہ گار ہوں گے، نہیں جائیں گے تو سنی نہیں رہیں گے، نہیں جائیں گے تو یہ ہوگا وہ ہوگا. اس طرح کی ساری باتیں اسلام سے ہٹ کر ہیں. تو رات کو قبرستان جانا جائز ہے شب برات کے اندر، اور یہ حدیث سے ثابت ہے. اگلی بات یہ ہے کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بارے میں جو لوگ اس رات کی جو عظمت ہے اس کو دور کرنا چاہ رہے ہیں امت کو، لوگوں کو اس رات کی عبادت سے، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو ہر رات آسمان دنیا پر اترتی ہے اور لوگوں پر نازل ہوتی ہے. یہ کوئی نئی بات تھوڑی، یہ بھی کہتے ہیں. اور آپ کو آج کی بہت ساری ویڈیوز میں، پوسٹوں میں یہ مل جائے گا. فتنہ پھیلانے کے لیے، مسلمانوں کو عبادت سے دور کرنے کے لیے، مسلمانوں کے دلوں میں آج کی رات کی عظمت کو کم کرنے کے لیے بڑے بڑے معروف لوگ جو میڈیا اور سوشل میڈیا پر موجود بیٹھے ہیں وہ آپ کو ایسی باتیں کرتے نظر آئیں گے. ان کی یہ بات بھی غلط ہے. کیوں غلط ہے میں یہ بھی بتاتا ہوں. آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر رات میں اللہ رب العالمین کی جو رحمت اترنے، دعاؤں کی قبولیت ہونے
اور مسلمانوں اور اہل دنیا پر اور آسمان دنیا پر نزول فرما کر پکار جو ہے اس کے بارے میں جو حدیث فرمائی ہے وہ بالکل ٹھیک فرمائی ہے، مگر وہ آدھی رات کا وقت نہیں، وہ تہجد کا وقت ہے۔ اللہ، یہی بات، وہ کون سا وقت ہے؟ تہجد کا وقت۔ ہر مسلمان جب آدھی رات کے بعد تہجد میں رات داخل ہوتی ہے اور سو کر اٹھتا ہے، تو جب مسلمان عبادت کرتا ہے تو ہر رات اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے۔ مگر یہ 15 شعبان کی جو شب برات ہے، یہ رات یہ ان عام راتوں کی طرح رات نہیں ہے، یہ ان راتوں سے خاص رات ہے۔ اور یہ جو خاص رات ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے اس رات کا نام لے کر اس کی فضیلت اور برکت کو بیان فرمایا ہے، جبکہ باقی راتوں کو اوورآل عمومی طور پر بیان کیا ہے اور اس رات کو خاص طور پر بیان کیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ ینزل لیلۃ النصف من شعبان، ان اللہ ینزل لیلۃ النصف من شعبان، کہ اللہ رب العالمین شعبان المعظم کی درمیانی رات یعنی کہ جو 15ویں رات ہے اس رات کے آدھی رات میں، تہجد کا وقت نہیں بیان کیا، آدھی رات میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور نزول فرما کر اللہ رب العالمین اعلان فرماتا ہے کہ ہے تم میں سے کوئی جو بخشش مانگے اور میں اسے بخش دوں، ہے تم میں سے کوئی بھوکا جو رزق میں برکت مانگے اور میں اس کے رزق میں برکت دے دوں، ہے تم میں سے کوئی جو مفلسی سے تنگ ہو اور مجھ سے وہ قرضوں میں ڈوبا ہوا ہو، قرض سے نجات مانگے اور میں اس کے قرضوں کو دور کر دوں، ہے کوئی تم میں سے جس کے ہاں اولاد نہیں اور وہ اولاد مانگے تو عطا کر دوں، ہے کوئی تم میں سے جو مجھ سے جنت کا سوال کرے اور میں اس کو جنت عطا کر دوں، ہے کوئی تم میں سے جو مجھ سے میری رحمت اور مغفرت اور میرا قرب اور میرا عرفان اور عزت اور صحت مانگے اور وہ میں اسے عطا کر دوں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ سلسلہ طلوع سحر تک جاری رہتا ہے، اور فرمایا یہ سلسلہ، یہ جو سلسلہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکار کا، اس سلسلے میں اللہ رب العالمین جو کرم فرماتا ہے بنی کلب کی بکریوں سے زیادہ اس خاص رات میں لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ اب بنی کلب کی بکریوں کا مطلب کیا ہے؟ ایک بکری کے جسم پر کروڑوں بال ہوتے ہیں، لاکھوں نہیں کروڑوں بال ہوتے ہیں، آپ اپنے بال نہیں گن سکتے، کوئی نہیں ایسا جو آج تک گن سکا ہو۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ کثرت کا بیان کرنا، اس سے مراد یہ ہے بے حد لامحدود کا بیان کرنا، اس کے باوجود کہ پورے عرب کے اندر بنی کلب ایسا قبیلہ تھا جس کے پاس پورے عرب کی بکریوں سے بھی زیادہ بکریاں تھیں، حد نگاہ تک ان کی ہزاروں بکریاں تھیں، وہ بڑے معروف تھے۔ یوں کہہ لیں جیسا کہ آج کے زمانے میں دنیا میں ایک کافر موجود ہے جو کہ سب سے بڑا بزنس مین ہے، بڑا بزنس مین، لوگوں کے میں معروف ہے، ساری دنیا جانتی ہے۔ اسی طرح پاکستان کے جو ٹائکونز ہیں ان 2-4 میں سے ایک وہ بھی ہے جو پہلے نمبر پر سب سے زیادہ امیر ہے، ایسا بندہ بھی موجود ہے۔ اسی طرح عرب کے اندر اب آپ اس کی دولت کا اگر کر لیں موازنہ تو حکومت بھی اس سے پیسے مانگ رہی ہوتی ہے کہ مجھے ہمیں 500 ارب دے دو، یہ چاہیے، اتنا ٹیکس تم نے دینا ہے، یہ چاہیے، وغیرہ وغیرہ، اور وہ 500 ارب دے کر بھی کہتا ہے میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، بے شک۔ یہ پاکستان کے ایک چھوٹے سے ملک کے ایک پہلے نمبر کے امیر کی بات ہے۔ تو اسی طرح بنی کلب جو قبیلہ ہے وہ پورے عرب میں سب سے زیادہ امیر تھا اور ان کی بکریاں سب سے زیادہ تھیں۔ تو وہ کتنی تھی؟ آقا علیہ السلام کا جو یہ بیان ہے یہ ثابت کر رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کسی عام بندے کی اہمیت کو اتنا بیان نہیں کرتے۔ ایک بنی کلب کے جو قبیلہ ہے پورے قبیلے کی ہزاروں بکریوں کو بیان کر دیا، تو پتہ چلا وہ جو ہزاروں بکریاں تھیں ان ہزاروں بکریوں کے جسموں پر جو اربوں خربوں بال ہیں ان جتنا نہیں کہا بلکہ فرمایا لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ، کہ بنی کلب کا جو قبیلہ ہے اس کے اندر جو بکریاں ہیں ان بکریوں کے جو بال ہیں وہ اربوں خربوں کی تعداد میں بال ہیں، ان بالوں جتنا نہیں لِأَكْثَرَ ان کے بالوں سے بھی زیادہ تعداد میں اللہ تعالیٰ شب برات میں گناہگاروں کی بخشش فرما دیتا ہے۔
رات ہے، خاص وقت ہے، خاص موقع ہے، خاص قبیلہ ہے اور ایک تعداد ہے جو آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ پتہ چلا یہ عام راتوں جیسی رات نہیں، یہ عام راتوں سے ہٹ کر رات ہے، یہ مختلف رات ہے۔ اس لیے ہم شب برات کی عزت کرتے ہیں، ہم شب برات کو شب بیداری کرتے ہیں، ہم شب برات کو جو ہے وہ عبادتیں کرتے ہیں، خصوصی دعائیں کرتے ہیں جو کہ ہمیں کرنی چاہیے۔ مگر اس رات کے حوالے سے جو لوگ نیگیٹیوٹی پھیلاتے ہیں، جو پروپیگنڈا کرتے ہیں، جو اس رات کی اہمیت کو کم کرنے کی بات کرتے ہیں، وہ اسلام کے عین کی بات کرتے ہیں، وہ جہالت کی بات کرتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں کہ حدیث کے مطابق بھی نہیں ہوتی اور قرآن کے مطابق بھی نہیں ہوتی۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ آج کی رات مسلمان بخشے جائیں، اللہ یہ چاہتا ہے کہ آج کی رات کروڑوں اربوں گنہگار جو ہے انہیں جنت کی سندیں مل جائیں، اللہ یہ چاہتا ہے کہ شب برات میں گنہگار اللہ کے قریب ہو جائیں، جہنم سے چھٹکارا پا جائیں، جنت کے قریب چلے جائیں، بے رزقوں کو رزق مل جائے، بیماروں کو شفا مل جائے، تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور ہو جائیں، مقروضوں کے قرضے اتر جائیں اور جن لوگوں کے اولادیں بھی انہیں اولادیں مل جائیں، اللہ یہ چاہتا ہے۔ مگر آج کے کچھ مبلغین جو ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو محدود کر دیتے ہیں، آج کی رات کی عظمت کو کم کر دیتے ہیں، لہذا ایسے نیگیٹیوٹی پھیلانے والے جو اسکالرز ہیں ان کی باتوں میں نہیں آنا۔ آج کی رات کھل کے عبادت کرو، گڑ گڑا کے اللہ سے مانگو، سجدوں میں پڑھ کے اللہ سے مانگو، اور آج کی رات جو بھی مانگو گے آقا علیہ السلام کی سنت پر عمل بھی ہوگا، حدیث سے یہ ثابت بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ قسمتوں کو بھی بدل دے گا۔ آج کے اس بیان میں میرے پاس 8 حدیثیں ہیں، مگر میرا وقت چونکہ ختم ہو چکا، اب میں آج کی عبادات بیان کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ عبادات میں یہ ہے کہ آپ نماز مغرب کے بعد شب برات 15ویں شعبان المعظم کی جب آج رات جب شروع ہوگی تو نماز مغرب کے بعد آپ 6 رکعت نماز نفل ادا کریں گے۔ 2 رکعت نماز نفل برائے تراضی عمر بالخیر، 2 رکعت نماز نفل اس طرح ادا کریں گے کہ ہماری عمر خیر کے ساتھ لمبی ہو جائے، کیونکہ خیر والی لمبی عمر مانگنا بھی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرے 2 رکعت جو ہیں وہ بلاؤں اور بیماریوں سے حفاظت کے لیے آپ نے پڑھنے ہیں۔ یا اللہ بیماریوں آسمانی، زمینی، دنیاوی اور ہر طرح کی جو بیماریاں ہیں، چاہے وہ کوئی انسان مسلط کرتے ہیں، کوئی ملک مسلط کرتا ہے یا کورونا کی صورت میں بھیجی جاتی ہے، آسمانی، زمینی، انسانی ہر طرح کی جو مصیبتیں اور بیماریاں ہیں اور بلائیں ہیں ان سے حفاظت کے 2 نفل ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل رزق کی فراوانی ملنے اور تنگ دستی سے جان چھوٹنے کے لیے ادا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو ہر 2 رکعت نماز نفل جو ہے ان کے اندر آپ 21 بار سورہ اخلاص پڑھیں، ہر رکعت میں 21 بار سورہ اخلاص یعنی قل اللہ پڑھیں اور 2 رکعت مکمل کریں، پھر 2 رکعت، پھر 2 رکعت اور اس کے بعد خصوصی طور پر دعا کریں۔ مگر اس میں ایک بار یاد رکھیں کہ ہر 2 نفل کے بعد ایک بار سورہ یاسین پڑھ لیں تو یہ بڑی عظمت کی دلیل ہو جائے گی۔ آج کی رات میں سورہ یاسین پڑھنا بڑی عظمت کی دلیل ہے مغرب کے بعد۔ اور اسی طرح آخر میں دعائے نصف شعبان پڑھ لیں، مغرب کے بعد 2 رکعت نماز نفل دراز عمر کے لیے، 2 رکعت نماز نفل بلاؤں اور بیماریوں سے حفاظت کے لیے، پھر 2 رکعت نماز نفل رزق کی فراوانی ملنے اور تنگ دستی دور ہونے کے لیے ہیں، اور ہر رکعت میں 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، اس سے کم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جس کے پاس وقت کم ہو وہ ہر رکعت میں صرف 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لے اور ہر 2 رکعت کے بعد ایک بار سورہ یاسین پڑھ لے یا سن لے تو بھی اس کو یہ ساری عظمت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ دعائے نصف شعبان، یہ آگے آقا علیہ السلام نے خصوصی طور پر دعا بھی فرمائی ہے، حدیثوں سے ثابت ہے، تو وہ دعا میں ہمارے جو افضل بھائی ہیں یا جو جناب سعید صاحب ہیں یا پھر ہمارے دیگر احباب ہیں جن کے میرے پاس واٹس ایپ نمبرز موجود ہیں یا پھر ہمارے یہ بھائی موجود ہیں، ان کو میں شیئر کر دوں گا، تو یہ آپ سب کو جن جن کے نمبرز ہیں جن کو شیئر کر دیں گے تو آپ دعائے نصف شعبان ضرور پڑھ لیجیے گا۔ عشاء کے بعد سورہ ملک کی تلاوت کریں اور 2 رکعت نماز نفل صلاۃ التوبہ سچے دل سے پڑھیں، اس کے بعد صلاۃ التسبیح پڑھیں،
اس کے بعد حمد اور مناجات اور نعت کا اہتمام کریں اور پھر ذکر و درود و سلام کریں. اور آج کی رات میں 100 رکعت نماز نفل پڑھنا بھی بنیت الطالبین اور دیگر کتابوں کے اندر موجود ہے. جو آج کی رات 100 رکعت جوان لڑکے اور لڑکیاں آج کی رات 100 نفل اگر پڑھیں گے تو ان کو بہت زیادہ برکت ملے گی، حتیٰ کہ 1000 سال کی نفلی عبادتوں کا ثواب ملے گا جو 100 رکعت نماز نفل ادا کرے گا. تو 100 رکعت میں ہر رکعت میں آپ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں اور پھر رکعت مکمل کر لیں. یوں کر کے 2 کر کے 50 بار یہ پڑھیں گے تو 100 رکعتیں مکمل ہو جائیں گی. تو میں امید کرتا ہوں جو کچھ میں نے بیان کیا اس کو آپ اس پر عمل کرنے کی ضرور کوشش کریں گے. اس میں سے جو کچھ بھی ہو سکے وہ ضرور کر لیں. اور ایک اعلان بھی بتا دوں آپ کو کہ آج کی رات اسی جامع مسجد چودھریاں کے اندر انتظامیہ اور محلہ کے احباب جو احباب ہیں وہ ہر سال محفل کا انعقاد کرتے ہیں عشاء کے بعد. تو آج کی یہاں پر جو محفل پاک ہوگی اس میں بھی ضرور شرکت کریں. بیان بھی ہوگا اور جناب امام صاحب صلاۃ التسبیح بھی پڑھائیں گے اور اس کے بعد پھر آج کی رات میں نعت اور تلاوت اور ذکر و اذکار بھی ہوگا اور سحری کا اہتمام بھی کیا گیا ہے تاکہ کل کے روزے کے لیے آپ یہاں پر لنگر بھی کھا سکیں. تو اللہ تعالیٰ آج کا اہتمام کرنے والے تمام دوست و احباب کے رزق میں، عزتوں میں، صحت میں، خوشیوں میں، اولادوں میں، گھروں میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے. اور پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی آج کی رات شب برات ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک کی عبادتیں، ریاضتیں، دعائیں، آوازاریاں اور اللہ کی بارگاہ سے مانگنا قبول کرے اور جھولیاں مرادوں سے بھر دے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.